بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو ہستیاں ایسیاں ہیں جڑے میرے نبی دے بعد کدے مسکرائیاں نہیں۔ دو ہستیاں عورتاں وچوں ایک بی بی ہے، شاباش، مرداں وچوں میرے نبی دا یار ہے۔ خدا دی قسم ہے یاری ہوندی ہے۔ تو میں تیسرے دن یاراں نوں مسکراتا ویکھیا ہے، میں شام نوں چاول کھاندا ویکھیا، یار مر گیا ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں، اسے بول بال کرنے، مگر کمال ہے ایک بیوی ہے جڑی بابا کے وصال کے بعد کبھی مسکرائی نہیں۔ اس کو بطول کا ہو آپ کی مرضی، زہرا کا ہو آپ کی مرضی، بی بی فاطمہ کا ہو آپ کی مرضی، حسین کی اماں کا ہو آپ کی مرضی، یہ حضور کے انتقال اور وصال کے بعد 6 مہینے زندہ رہی ہے، کبھی مسکرائی نہیں۔ اور مرداں بھی جو اماں عائشہ دا بابا ہے۔ جاؤ میں تمہیں چیلنج پہ کرتا ہوں، تسا کتاباں کھنگال مارو، تسی دسو کہ خلافت حضرت ابو بکر صدیق جنہاں خلیفہ بنے اس تو لا کے وفات تک ایک لمحہ مسکرایا ہو بے صدیق، میں تقریر کرنی چھاڑ دے سا۔ صدیق اکبر مسکرانا بھول گئے تھے۔ ایک دیوار صحابہ آکھیا ابو بکر آپ کبھی مسکرائے نہیں، فرمایا جن کے لیے مسکراتے تھے وہ تو چلے گئے، ہم کن کے لیے مسکرائے؟ 3.5 سال شوکت سیدنا صدیق اکبر زندہ رہ گئے۔ اس 2:15 تک میں نے اتنا ٹائم دیو، میرا دل ہے میں ابو بکر پاک دیاں ظاہری زندگی دیاں 5 دن دیاں گلاں تو سنا دے۔ اور یاد رکھو میرے نبی دی ظاہری حیاتی بھی 63 سال، سیدنا ابو بکر صدیق پاک دی ظاہری حیاتی بھی 63 سال۔ حضور بھی پیر والے دن پردہ فرمایا، سیدنا صدیق اکبر بھی پیر والے دن پردہ۔ 2 کتاباں نے حوالے لے لو میرے تو، ایک ہے سیرت حلبیہ، سیرت حلبیہ، دوسری ہے کنز العمال، انہیں بھی چھپیا پڑھنا۔ ایک دیوار حضرت ابو بکر صدیق پاک انہیں مسجد نبوی دے منبر تے بیٹھے، صحابہ کرام دا مجمع ہے۔ اچانک خلیفہ راشد، خلیفہ اول میرے نبی دا ہم سفر منبر تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ مواعظ ابراہیم اتری کی کتاب بھی لکھ لو جی، مواعظ ابراہیم مولوی ابراہیم دہلوی اہل حدیث صاحبان دا ایک عالم ہے، وہ لکھدا ہے کہ مجمع سارا حیران ہے، ابو بکر صدیق میں مسجد نبی تو باہر چلے گئے کل ہے، اور پیر میں جتی بھی کوئی نہیں۔ حضرت علی فرمے دے اج میں ویکھا نا حضور دا یار کتے میں دا ہے۔ سیدنا علی مولا بھی پیچھے پیچھے، آج باوی ہے، آج بھی میں اگر حضور دے یار دی وفات نہ پڑھا تو پھر ہو سکتا ہے باوی دا آئے گی تو میں ہی نہ ہوں گا، موقع چلیا ہے۔ سیدنا مولا علی فرمیندن میں 6 میل علی ویکھی آئے، ابو بکر کلے ٹر دے ویندن۔ 6 میل ٹرن دے بعد واپس آئین، میں بل پیچھے آ گیا، لیکن ڈٹھنی سیدنا ابو بکر صدیق دیاں ہچکیاں ہیں جڑیاں رک دیاں نہیں، چہرے تے انجوائن داڑی تر رہے، اتھو 6 میل چل کے بات منبر تے آ گئے۔ صحابہ کرام حیران، علی پوچھ دن اے خلیفہ اول خیر تا ہے، اج روندے بھی
واپس آ گئے وے تے روندے ودے او وجہ کیا ہے آدن یا علی سونے دی یاد مینو بہو ستایا ہویا میں حضور دی یاد وچ ٹر پیا علی فرمیندے صدیق اکبر ادھر کیوں گئے تھے فرمایا ایک دفعہ حضور 3 دن کے لیے غلاموں کے ساتھ گئے تھے میں کو یاد آئی میں ٹر پیا میں سامنے حضور دا ہو گیا آج میں ٹریا بیا کے بدتر زہرا دا بابا
ایسا اے دس حضور جدن پردہ کیتا دن کیڑا جی سوال حضور تیرے تو آخر وچ کیا منگیا جی مسواک منگیا فرمایا میرا بھی میرا دے مسواک کیتا فرمیدن اچھا عائشہ ہن علی نو آکھ ذرا میرے سامنے بیٹھی سیرت حلبیہ پڑھو تھوڑا ایمان تازہ جی ہو رہا ہے ایمان تازہ رہوے تو بکھیڑے وچ پئی نہ حضرت علی نو حضور دا یار فرمیندا یا علی جی ابو بکر فرمایا حضور نے جاتے وقت کن بچوں کو بلا کے پیار کیا تھا فرمایا حسن حسین کو آدم منت لا آج حسن حسین آنکھ میرا میرو ایک دفعہ دیدار تا کرا دے تاکہ میں چاہوا تھا میرا نبی پوچھے میری جوڑی دا کیا حال سیدنا علی المرتضی پاک جوڑی نو گھن کے آ گئے حضرت ابو بکر کہیں ویلے سجا رخسار کاری سے چمدا ہے کہیں ویلے کھبا چمدا ہے حسین دے لب چمدا ہے فرمیندے حسین تینو نانا مونڈے تے ملاندا میں گواہ نانے تیرے واسطے سجدے دراد کیتے میں گواہ تیرے بارے وچ فرمایا اے میرے وچوں اے میں دے وچوں میں گواہ ول میرے ابو بکر پاک حضرت علی نال مخاطب تھے فرمیندے یا علی جی فرمایا ایک گل جی حکم فرمایا حکم نہیں خواہش جی کیڑی فرمایا تم نے حضور کو غسل دیا تھا اللہ آپ کے آنسو قبول کرے نہیں یہ آپ کی ماں کی دعا کا اثر ہے جی میں غسل دیتا فرمایا منت اللہ مینوں غسل بھی دے بھی جا علی میرے پتراں دے نال تو صرف کھلو جا سے میرے واسطے اعزاز بڑھ ویسی قبلہ ول میرا ابو بکر پاک آتا ہے اے علی جب میرا جنازہ پڑھا لو تسی ایک منت لوائے جی کیڑی فرمایا میرا جسد خاکی حضور دے حجرے دے باہر رکھ دی اور کوئی نہ گل کرے تو نبی دا ویر بھی ہے تیرے بارے وچ نبی فرمایا لہمو کا لہمی دمو کا دم
موہر لگانے کی کوشش کروں کہ میں کتنا کامیاب ہونا اے اللہ کی توفیق ہو سی، ورنہ میں تو چیونٹی جتنا بھی طاقت نہیں رکھدا۔ سنیو یاد کرو بابا فرید اپنے نوکر نال ویندے پئے تے سامنے کوئی 10-12 بچیاں رنگ برنگے کپڑے پا کے گھڑے پانی دے سر تے رکھ کے ویندیاں پئیاں ہن۔ بشیر بھائی بابا فرید انہاں نوں ویکھ کے مسکرا پئے تے اپنے مرید دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے آدے او ویکھی آئی جی کیا ہے جی رنگ برنگے کپڑے رنگ برنگے گھڑے پانی بھر کے جا رہی ہیں، آپ اتھائی فرمیندن میں گل پیا کردا تو آمین آکھی وہاں کہ جی کیڑی گل؟ آپ نے اتھائی فرمایا رنگا رنگ پہناوے رنگا رنگ گھڑے دھریا اس دا جامن ہے جس دا توڑ چڑھے۔ اللہ آپ سمجھے نہیں، آپ نہیں سمجھے، آپ کا سافٹ ویئر کمزور ہو تو ہمارا کیا قصور ہے؟ رنگا رنگ پہناوے رنگا رنگ گھڑے دھریا اس دا جامن ہے جس دا توڑ چڑھے۔ فرمایا بچیاں دا سارے رنگ برنگے کپڑے پا کے رنگ برنگے گھڑے بھر کے ویندیاں پئیاں، کہیں دا رستے وچ ٹوٹ جاون آئی، کہیں دا پانی مٹی جاون آئی، اور کہیں دا کھڑا ٹوٹ جاون آئی۔ دھریا اس دا جامن ہے جس دا توڑ چڑھے۔ اور سنیو اپنے ایمان کا کھڑا مضبوط رکھو، اس کھڑے میں حضور کے یاروں کا پیار بھی رکھو، ضائع نہیں کرنا، نبی کی آل کی مودت بھی رکھو، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ خبردار کسی خارجی کی کچھ نہیں سننی، ناسبی کی کچھ نہیں سننی، رافضی کی کچھ نہیں سننی، اعلیٰ حضرت کے عقیدے پر مرنا ہے، ورنہ جعفر قریشی جانتا ہے کئی پڑھے لکھے لوگوں کو میں نے جاہل مرتے ہوئے دیکھا ہے، اور کئی کو ایسے تھے جن کو کلمہ پڑھتے دیکھا ہے، کئی سود خور پیسے گندے مر جاندے، اور کوئی شرابی شراب منگدے منگدے مر ویندن، اور کوئی کیویں مگر ایمان والے ایسے ہوتے ہیں جب موت آنے لگتی ہے کہتے ہیں یار کلمہ پڑھاؤ ہم چلے ہمارے وارث دے۔ اپنے عقیدے پر قائم رہو، جھول نہ پیدا کرو، ذکر اہل بیت ہو تو ڈٹ کے کرو، ڈٹ کے سنو، ذکر صحابہ ہو ڈٹ کے کرو، ڈٹ کے سنو، پتہ نہیں کتنے دن کے ہم مہمان ہیں۔ یہ کوئی فرنچائز نہیں ہے کہ آپ ایک ہی سم پہ چلیں گے، یہ حضور کا دین ہے، یہاں سب سے پیار کرنا پڑے گا۔ حضور کریم دا یار قبلہ جسد خاکی زمین پہ ہے، حضرت مولا علی دروازے کو بھی دستک دے رہے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب، یا علی یار نو یار نال سما دے۔ اس کی عظمت کے بیٹا کیا کہنے، حضور فرماتے ہیں جہاں سے جس کا خمیر اٹھتا ہے وہاں اس کی قبر بنتی ہے، جتھے جدا خمیر اٹھتا ہے وہی قبر بنتی ہے۔ ایدا مطلب ہے جہاں سے نبی کا خمیر اٹھا وہاں سے فاروق اعظم اور صدیق کا خمیر اٹھا، وہ سوئے بھی کٹھے ہیں، اٹھیں گے بھی کٹھے، شفاعت بھی کٹھے کروائیں گے، اور پھر گھبرانا نہیں، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ اس عظیم اجتماع کو قبول فرماوے۔ میں دعا کردا اس مسجد کی انتظامیہ واسطے اور خصوصاً جڑا ہے نا جی عزیز مکرم
واسطے زیادہ دعا کرے نا اللہ اس بچے نو علم دی بلندیاں دیتیاں ہیں اللہ کرے کوئی تساں لوگ انہوں کوئی ایسا ادارہ بنا کے دیو جتھے انہوں رلنا نہ پاوے آپ ہی تھائیں حضور دا فرمان بھی پڑھاوے اور حدیث بھی پڑھاوے اللہ اسے ٹھوک سیاد نو قائم و دائم رکھے جی دنیا چھوڑ جانا ہے اے دے وچ کوئی گل نہیں ہے ہر کوئی جا رہا ہے ٹھیک ہے نا جی 20-25 پیدا ہونے تو گرام وچ 5-7 ٹور بھی تو جاندے ہیں نا جی ایک سرکولیشن لگی ہوئی ہے اللہ پاک تواڈی میرے تے رحمت فرماوے میں تمام علماء کرام دا اور تساں سارے حضرات دا بہت شکریہ ادا کرنا آمین آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین